السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب. کالز بہت ساری آ رہی ہیں لیکن میرے پاس خود اتنے سارے سوالات حافظ صاحب سے کرنے کے لیے موجود ہیں کہ آپ کی کالز نہیں لے پا رہا ہوں، لیکن حافظ صاحب سے یہ نشستیں ہماری جاری رہیں گی انشاءاللہ مستقبل میں بھی، اور ان سے گفتگو ہوتی رہے گی. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ عافیہ کا کیا ہوگا؟ کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یعنی اب 1-2 مہینے بعد باقاعدہ سزا کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. گلٹی تو اسے قرار دے ہی چکے ہیں وہ. حکومت کچھ کر نہیں رہی ہے، صرف وعدے ہیں، تسلی دے دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب فون کر کے، نہیں میری بہن میری بچی. رحمان ملک صاحب، عبد الرحمان ملک صاحب، غلطی ہو گئی رحمان ملک، عبد الرحمان ملک صاحب، وہ چلے جاتے ہیں، وہ بات کر لیتے ہیں. حسین حقانی صاحب، ہوگا کیا ہماری عافیہ کا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ عافیہ ہم سب کی بہن ہے، ہم سب کی بیٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس تمدن میں اس وقت نشو و نما ہماری ہو رہی ہے اور جس تہذیب سے ہمارا تعلق ہے، ہم مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ ایک بیٹی کی عصمت کو بچانے کے لیے ابن قاسم جس وقت اپنے گھوڑوں کو اور اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کے پہنچا تھا، تو اس عورت کے تقدس کی بازیابی کے لیے یا اس کے حرمت کا انتقام لینے کے لیے جب وہ یہاں پہ داخل ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی آمد کے ساتھ اسلام بھی یہاں پہ داخل ہو گیا. یعنی اس ایک اقدام نے ہمیں سب کے سب لوگوں کو مسلمان کر دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب آج پوزیشن یہ ہے کہ ہماری بہن کو اٹھا لیا گیا ہے، ہماری بہن کو بے آبرو کیا جا چکا ہے، ہماری بہن کا استحصال کیا جا چکا ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریت سے تعلق رکھنے والی اور امی عائشہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ جو عورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بقایا طور پہ ہم سب کو مالک کائنات کی کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی قیامت کے دن. اور یہ بات اپنے بابا صدیق اکبر کی چادر پر بڑھ کے کہے گی کہ بابا آپ نے تو مرتدوں کا مقابلہ کیا تھا، آپ نے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جانے والے مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا تھا. اور امی عائشہ جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے علم کو ہم تک منتقل کیا، وہ اپنی ماں کو مخاطب ہو گئے، ہماری ماں کو مخاطب ہو گئے، جب یہ کہے گی کہ ماں جی آپ کا نام تو لیتے تھے لیکن جب میری عزت لٹ رہی تھی اور میرا استحصال ہو رہا تھا، ماں جی ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ کس طرح کے آپ کے بیٹے تھے یا میرے کس طرح کے بھائی تھے کہ یہ خاموش رہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کی عزت اور بات ہوتی ہے، لیکن بہن اور بیٹی کی عزت پہ کوئی بندہ کمپرومائز نہیں کرتا، کوئی قبیلہ کمپرومائز نہیں کرتا، کوئی قوم کمپرومائز نہیں کرتی. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور خاموش تماشائی اس حد تک ہم بے حسی ہے. یہ وزیر اعظم کے فونوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ فون بجائے ہماری طرف آنے کے، یہ عافیہ گھر جانے کے، یہ امریکہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ مراسلے بجائے اس کی طرف آنے کے اور ڈپلومیٹک طریقے سے ان کو تھریٹ کرنے کے، انڈائریکٹ تھریٹنگ پوزیشن میں ان کو لے کے آ رہے ہیں کہ اپنی زبانوں کو خاموش کریں، ہم کچھ کرتے ہیں. انڈائریکٹ یہ میسج دے رہے ہیں کہ معاشرے میں کوئی انریسٹ کریٹ نہ کیا جائے، کوئی بد امنی پیدا نہ کی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ وہاں کیوں نہیں جاتی باتیں؟ ہم اتنے ان کے اب اس وقت ان کی اس طرح انہوں نے ہمارا ضمیر خرید لیا ہے، ہم ان کے غلام بن گئے ہیں، انہوں نے ہمیں رہن رکھ لیا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں اپنی وعدوں کو نہیں اٹھاتے؟ ڈاکٹر صاحب جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لیکن حکمرانوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہی. کتنے تعصب کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے لا کی تو وہ اپنا کوئی نیشنلٹی کارڈ دکھا کے بچ جاتا ہے ہم سے، لیکن ہماری بیٹی کو سرے عام اور بغیر کسی جرم کے. ڈاکٹر صاحب آپ ایک بات ہے، میں اپنے پہ قیاس کرتا ہوں، آپ اپنے پہ قیاس کریں. میرے گھر میں کوئی ٹریس پاسنگ کرے، جو الزام اس پہ لگایا گیا کہ اس نے جناب لڑائی کوئی کی یا اس نے کوئی ٹانگیں ماری، ڈاکٹر صاحب کوئی غیر مرد کا ہاتھ اپنی کلائی پہ عورت برداشت کرتی ہے؟ ڈاکٹر عافیہ نے کیا کیا؟ کیا اس کا جرم تھا؟ اور اس پہ کہتا ہے انہیں ہوائی فائرنگ کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا وجود، اس کی مظلومیت اور اس کا سارا سراپا اس بات کا انہ دار اس نے یہ کام نہیں کیا. لیکن خدا نہ آ سکے اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر ماں ہاشا و کلّہ مان بھی لیں اس نے ہوائی فائرنگ کی ہوگی تو اس نے کسی کو ٹریس پاس تو نہیں کیا، اس نے اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو چھڑوایا. ڈاکٹر یہ کوئی جو ہے نا الزامات درست نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہماری قومی غیرت کو جو ہے نا ٹٹولنے کے لیے یا جھنجھوڑنے کے لیے یا ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم کتنے غیرت مند ہیں. یہ پرائرٹیز بدل گئی ہیں، ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہیں، ہمارے دل میں کچھ اور ہے، ہماری زبان پہ کچھ اور ہے. ملک کی روایتی بڑی جماعتیں معذرت کہا کوئی بھی اس مسئلے پہ بات اٹھانے کے تیار نہیں. یہ مسئلہ مولویوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، علماء کے سپرد کر دیا گیا ہے. اور یار امریکہ سے کسی نے بات کرنی ہے تو مولوی جو ہے نا وہ شور رولا ڈال لیں، اپنا جذبات ٹھنڈے کر لیں. لیکن کوئی روایتی بڑی سیاسی جماعت جس کو مینڈیٹ ملتا ہے باقاعدہ طور پہ عوام کا، وہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے مینڈیٹ کے مسئلے میں صحیح طرح آگے پیغام ٹرانسفر کیا تو شاید کوئی بڑے آقا ناراض نہ ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب جہاں پہ اتنا بے ضمیری پھیل چکی ہو وہاں پہ اس باقی توقع کرنا اپنی بہن کو بازیاب کروا لیں گے، شاید خداوند رب العزت کی کوئی عطا یا کوئی ایجاد ایسا رونما یا کرامت کوئی ایسی رونما ہو جائے کہ وہ ان کے پنجے سے نکل آئے. وگرنہ ان کی بے حسی کو دیکھ کر، ان کی یعنی کہ بے حمیتی کو دیکھ کر اور ان کا جو احساس ان کا نکل گیا ہے، احساس زیاں تک بھی ان کے اندر موجود نہیں، ان کو دکھ نہیں ہے، ان کو یعنی افسوس نہیں ہے. کوئی کسی کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے ڈاکٹر صاحب کون پوچھنے والا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ جو بیٹھے بات کر رہے ہیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر اس پیرائی کے اندر بھی کوئی بات کرنے والا ان سے ہو
کوئی تھوڑا بہت ہی کہنے والا ہو یار ہماری بیٹی کو چھوڑ دو یار, اس کے بدلے کوئی ہم سے کچھ اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر لو یار. کوئی میں اپنی بات ڈاکٹر صاحب اگر میں پتا ہو میری بہن چھوٹ سکتی ہے, میں اس کے لیے جانے کے لیے وہاں پہ تیار ہوں یار. کم از کم میں ایک قوم کا بیٹا ہوں, بیٹے کی غیرت کی وہ کفیت نہیں ہوتی, کم از کم بیٹی کی غیرت کو چھڑواؤ. اگر یقین کریں, میں اوپن یہ بات کرتا ہوں, اگر مجھے پتا ہو کہ وہ لوگ مجھے گرفتار کر کے میری بہن کو چھوڑ سکتے ہیں, واللہ میں اس کے مقصد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تیار پاتا ہوں. لیکن جب تک ہمارے یہ کفیت نہیں ہوگی, ہم بتائیں ہم کس طرح اس کو بازیاب کروائیں گے. حافظ صاحب, جب یہ معاملہ سامنے آتا ہے زہر عافیہ جیسے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں, تو ساتھ ساتھ عدلیہ کے معاملات بھی نگاہوں کے سامنے نظر آتے ہیں. بڑی تحریک چلی عدلیہ کی, ماشاءاللہ عدلیہ آزاد بھی ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ بڑے جرت مندانہ فیصلے بھی کیے گئے. لیکن اب کیا آپ دیکھتے ہیں, اب موجودہ تناظر میں اب کچھ ہوا بدلتی سی دکھائی دے رہی ہے, کچھ پتے اڑنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ کو عدالتی معاملات پر اور عدلیہ کے ایشوز پر ثابت قدمی دکھائی دے رہی ہے, کہ یا ہم کوئی توقع باندھیں اب بھی عدلیہ سے کہ وہ کچھ کرے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, معاشرے میں چیک اینڈ بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے, نیپوٹزم کو کچلنے کے لیے, رشوت ثانی کا باب بند کرنے کے لیے, قومی دولت کو ملک کے اندر مرتکز کرنے کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, یہ تمام باتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ عدلیہ آزاد ہو. ٹھیک ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں عدلیہ کی آزادی کا جو پہلا یعنی جو جسے کہتے ہیں نا بنیاد یا فاؤنڈیشن سٹون کیا ہے, کہ عدلیہ کے سامنے کھڑے ہونے کے حوالے سے کسی شخص کو کوئی استثناء حاصل نہ ہو. ڈاکٹر صاحب جب یہ استثناء کی باتیں آ جاتی ہیں, میں مستثنیٰ ہوں, فلاں مستثنیٰ ہے, کوئی مستثنیٰ نہیں ڈاکٹر صاحب عدلیہ سے. حضرت اعظم مستثنیٰ, فاروق اعظم, اور میں کہتا ہوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے نا, وہ جس وقت وہ حضرت اسامہ بن زیاد آئے کہ یہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے اور فاطمہ اس کا نام ہے, اور اگر اس کے ہاتھ کاٹ گئے تو قبیلہ بنو مخزوم کی ناک کٹ جائے گی, تو آقا علیہ السلام کا جواب کتنا یعنی کہ دل کو ہلا دینے والا ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر محمد کا قلب اتھر, خدیجہ کا لہت جگر, علی کا نور نظر, حسن و حسین کی مادر محترم, سیدۃ النساء اہل الجنہ, اور وہ فاطمہ جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا, اگر وہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا. یہ نیپوٹزم کے دروازے بند کر دیا آقا نے اس میں عدالت کو ایک کلی اختیار دے دیا, اور آقا علیہ السلام نے عدالت کو یہ اختیار دیا کہ یہاں تلک کہ اگر وہ کسی مقدمے کے اندر کوئی جج غلطی کرتا ہے, لیکن اس کی دیانت, اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے, اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا مجرم بندہ وہ بری ذمہ نہیں ہوگا, بلکہ مجرم کو اپنے کیے کی پینلٹی یوم حساب میں بیئر کرنی پڑے گی. لیکن عدالتوں کی اس حد تک انڈیپینڈنس دی, اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ کوئی غلط فیصلہ بھی قاضی کر جاتا ہے تو وہ اس کا معاہدہ نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں تو صحیح فیصلے بھی ججوں کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یعنی کیوں نہیں دی جا رہی؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے قومی ہدانے کو ذاتی ہدانہ سمجھا ہوا ہے, جن لوگوں نے قومی وسائل کو ذاتی وسائل سمجھا ہوا ہے, جن کی سیاست کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اختیارات کو اپنے گھر مرتکز کرنا ہے, ان کو عدلیہ کی آزادی ایک آنکھ نہیں باتی. اچھا یہ بتائیں حافظ صاحب, کیا یہ جملہ صحیح ہے اگر کوئی جج یہ کہے کہ میں آئین کے بعد خدا کو جواب دوں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ جملہ نہیں ٹھیک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے جواب دوں پھر آئین کو جواب دیں. دیکھیں خدا تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے ہمیں جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں آئین کے سامنے جواب دینا چاہیے. اگر کوئی جج یہ بات کرتا ہے تو جج کی بات بھی حجت نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے کوئی اس طرح کی زبان سے مسٹیک کرتا ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ڈاکٹر ان کو یہ جج کو کسی بھی جج کو یہ بات کہنی چاہیے, سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دوں پھر آئین پاکستان. ہم یہ تنقید میں نہیں کہہ رہے, اسلام میں کہہ رہے ہیں. زبان کبھی زبان سے نکل جاتی ہے, سلپ آف ٹنگ بھی ہوتی ہے, سبقت لسانی بھی ہوتی ہے, انسان ہے, کئی باری یعنی کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو ان کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جواب دہی, خاص طور پہ ایک ایسی نظریاتی ریاست میں جس کی بنیاد کہ لا الہ الا اللہ ہے, جس میں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ان الحکم الا للہ کے زمین کی اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام چلنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ جو وطن حاصل کیا تھا, اس کا آئین کا جو بنیادی ہدف تھا وہ یہی تھا کہ ایک اسلامی فلاحی مملکت کی تشکیل دی جائے. فلاحی اسلامی نہیں تھی وہ ریاست, بلکہ اسلامی فلاحی ریاست تھی. جمہوری اسلامی ریاست نہیں بلکہ اسلامی جمہوری ریاست تھی. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا نام ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا چاہیے, اور دوسرے نمبر پہ آئین پاکستان کے سامنے, کیونکہ ہمارے ملک کا نام بھی پہلے اسلامی ہے بعد میں جمہوری ہے. تو اس میں تو کوئی واضح بات ہے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک اور چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.